السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام لوگوں کا عقیدہ طحاویہ کے متن کے نئے درس میں خیر مقدم ہے۔ آپ سبھی کا استقبال اور خوش آمدید۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم پچھلے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ درس آگے بڑھے، میں چاہوں گا عزیزم ولید سے کہ آج کے درس میں جو موضوع ہے اور متن کا جو حصہ پڑھا جانا ہے وہ پڑھیں تاکہ پھر اسی کی روشنی میں درس کو آگے بڑھایا جائے۔ عزیزم ولید سلم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متن الطحاوية صفحة رقم 15: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تعويه الجهات الست كسائر المبتدعات، والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى۔ شکرا جزیلا لک۔ آج انشاءاللہ جو عبارت پڑھی گئی ہے اسی کا درس ہوگا، اور آج کا درس بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے، اس لیے کہ آج کے درس میں جو موضوع ذکر کیا جائے گا وہ موضوع عام طور پر ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدے کا جو موضوع ہے وہ تو ہے ہی، ساتھ میں جو لوگ واقعات کو پسند کرتے ہیں، قصص کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کے درس میں بہت مارکے کی چیزیں ہیں جن کا ان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آج اس معراج کے واقعے کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ معراج کا واقعہ کیا تھا، کیسے تھا، اور عقیدے سے اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسراء کا معاملہ ہو یا معراج کا معاملہ ہو، یہ دونوں امور غیبیہ میں سے ہیں، اور امور غیبیہ جتنے بھی ہیں ان پر یقین اور ان کو تسلیم کرنا یہ مومن کی سب سے پہلی مومن سے مانگ کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پہلا وصف جو بیان کیا متقین کا وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان بالغیب یہ عقیدے کا ایک بنیادی پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم
اللہ رب العالمین کی صفت کلام اور صفت رؤیت وغیرہ پر گفتگو کے بعد آج کی گفتگو انشاءاللہ رہے گی معراج کے تعلق سے، اور معراج پر آج کی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ اس میں سے پہلا فقرہ پچھلے درس سے متعلق ہے جو رؤیت کے حوالے سے تھا، اور اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعالی عن الحدود والغایات، اس پر گفتگو ہو چکی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کسی طرح کا غموض رہ گیا ہو یا کوئی حصہ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اس لیے اس عبارت کو یا اس فقرے کو میں نے دوبارہ مناسب سمجھا کہ آج کے درس میں دہرا دوں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی داخل ہو رہے ہیں جی۔ اللہ رب العالمین بلند اور پاک ہے حدود اور غایات سے، ارکان سے، اعضاء سے اور ادوات سے۔ 6 سمتیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے گھیر نہیں سکتی، جس طرح بقیہ ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمعراج حق، معراج کا واقعہ یہ حق ہے اور ثابت ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا۔ وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا حالت بیداری میں، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ رب العالمین نے بلندی پر چاہا انہیں پہنچایا اور ان کی تکریم کی جس طریقے سے چاہا، اور ان کی طرف وحی کی جس چیز کی وحی کرنا چاہا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو چیزیں مشاہدہ کی اس کی تکذیب نہیں کی۔ اللہ رب العالمین آپ کی تعریف کرے اور آپ پر سلامتی بھیجے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کا سرسری سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آج کے درس میں جو باتیں اس پہلو سے ذکر کی جانی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ رؤوس الاقلام بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے تاکہ ذہن میں رہے کہ کس طرح سے آج کے درس کو ہم آگے لے کر کے چلیں گے۔ سب سے پہلا فقرہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو ہے کہ تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات۔ اس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین کو منزہ قرار دیا ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب وہ اصطلاحات ہیں جو مخلوقات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ حدود ہے، غایت ہے، حد ہے یا غایت ہے یا رکن ہے یا عضو ہے یا عادات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوقات کا احاطہ کرتی ہیں، مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کو جو جہت ہم جانتے ہیں، 6 جہتیں جو ہم جانتے ہیں، یہ 6 جہتیں اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذکر کرنی بہت ضروری ہے، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے، نہ حدود، نہ غایات، نہ ارکان، نہ اعضاء اور نہ ادوات۔ امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن کیا امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ کہنا مناسب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان میں آپ کو یہ چیز ذکر کر دی گئی تھی آپ کے سامنے کہ عقائد کا باب توقیفی ہے، اور توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے، وہی اصطلاحات استعمال کی جائیں گی، وہی الفاظ اور کلمات بولے جائیں گے جو قرآن کریم نے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال فرمائے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت صحیحہ میں انہیں استعمال
فرمایا ہے ہر وہ کلمہ جو قرآن اور سنت کے اندر وارد نہیں ہے اس کے تعلق سے نفی اور اس بات کے حوالے سے صراحت کے ساتھ کہنا یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے آگے لکھا ہے اس کے اندر کہ المقرر ان هذه الاشیاء لا تقال لا نفیا ولا اثباتا. یہ چیزیں یعنی یہ الفاظ حدود ہے، غایات ہیں. حدود حد کی جمع ہے، غایات غایہ کی جمع ہے، ارکان رکن کی جمع ہے، اعضاء عضو کی جمع ہے، اور ادوات عداد کی جمع ہے. یہ سارے کے سارے کلمات اللہ رب العالمین کے حوالے سے نہ نفی کے طور پر بولے جائیں گے جیسے یہاں امام طحاوی بول رہے ہیں، اور نہ اس بات کے طور پر بولے جائیں گے جیسا کہ متکلمین کے بیاء میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر صراحت کے ساتھ اس کی نفی کی ہے، جبکہ سلف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس طرح کے کلمات کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے لیے ان کو نہ نفی کے طور پر استعمال کیا جائے اور نہ اس بات کے طور پر استعمال کیا جائے. اس طرح کے مجمل الفاظ کی تفصیل پوچھی جائے گی اور ان تفصیلات کی روشنی میں جو شرعی کلمات وارد ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا. یہ قاعدہ کلیہ ہے عقیدہ کے باب میں، اس سے پہلے بھی اس پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی جا چکی ہے. اللہ رب العالمین اعظم و عظیم تر ہے ان کلمات کے کی نفی اس سے کی جائے، اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے ہم مثل کچھ بھی نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. ان مصطلحات کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، کہ اللہ رب العالمین کو 6 سمتیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، 6 سمتوں سے کیا مراد ہے دیکھیے آگے آپ کو وضاحت کر دی گئی ہے رؤوس الاقلام میں کہ امام، خلف، یمین، شمال، اعلی اور اسفل، یعنی دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے اور پیچھے. اللہ رب العالمین کے حوالے سے ان سمتوں میں ہونے کی بات نہیں کہی جائے گی. یہ ساری سمتیں اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین کی ذات کو گھیر نہیں سکتی. یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر پائی جانے والی سمتیں یہ سب کی سب مخلوق ہیں، اور کوئی مخلوق اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے کہیں عظیم ہے. لیکن یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو 6 جہات ذکر کی جاتی ہیں اس دنیا کے اندر، یہ مخلوق کے اندر ان میں کوئی سمت ایسی نہیں ہے جو اطلاق کے ساتھ استعمال کی جائے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اطلاق کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اوپر، آپ کہتے ہیں نیچے. اوپر وہ کسی کے مقابلے میں اوپر ہوگا. جیسے آپ اگر 2nd فلور پہ ہیں تو آپ 1st فلور والے کے مقابلے میں اوپر ہیں، لیکن آپ 3rd فلور والے کے مقابلے میں نیچے ہیں. اسی طریقے سے دائیں بائیں آگے پیچھے کا معاملہ ہے. جتنی بھی سمتیں ہیں وہ کسی اعتبار سے، کسی چیز کی نسبت سے وہ سمت متعین کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کا جو خالق کی ذات ہے، ظاہر سی بات ہے مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العالمین کا یہ 6 مخلوق سمتیں جو نسبی طور پر مخلوقات میں استعمال کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ سمتیں احاطہ نہیں کر سکتی. یہ بات درست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جہت علو کا انکار کیا جائے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. جہت علو اللہ رب العالمین کے لیے قرآن کے اندر ثابت ہے، احادیث شریفہ کے اندر ثابت ہے، اور فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز ودیعت کی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے. اور اللہ رب العالمین کے لیے جو جہت علو ثابت کیا جائے گا وہ علو مطلق ہے. مطلق، سب سے بلند و بالا، سب سے بلند، یعنی وہ مخلوقات کی طرح سے کسی چیز کے کمپریزن میں علو
کی جہت اس کے لیے ثابت نہیں کی جائے گی، بلکہ علو مطلق اللہ رب العالمین. اور یہ چیز جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ ساری صفات کے معاملے میں یہی بات کہی جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ، یہ علو کا مسئلہ میں نے ذکر کیا. نزول کا مسئلہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ثلث لیل اخیر کے اندر نزول فرماتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نصف شب کے بعد نزول فرماتا ہے، بعض روایتوں میں اور کوئی الفاظ آتے ہیں. لیکن صفت نزول اللہ رب العالمین کی، تو یہ نزول کیا یہ نزول نسبی ہے؟ جس طریقے سے مخلوقات کے اندر ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اترنا کسی جگہ سے کسی جگہ کی طرف، یہ اضافی، یہ نسبی اترنا ہے، یہ نزول اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. اللہ رب العالمین کے لیے نزول مطلق ثابت کیا جائے گا. نزول مطلق مخلوقات کے اعتبار سے جو نزول ہوتا ہے وہ نزول نسبی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت ثابت ہے وہ نزول مطلق ہے. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو جہاد ثابت کیا جاتا ہے، جہت علو، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو اور صفات ثابت کی جاتی ہیں، ان تمام صفات میں اللہ رب العالمین کے لیے کمال مطلق ہے. اور وہی چیز یہاں بھی ذہن میں رہنی چاہیے. کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمُطْلَقَ فَثَمَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَقَطْ وَهُوَ الْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ. اگر اللہ رب العالمین کے لیے جہات میں سے کوئی جہت ثابت کرنی ہے تو جہت علو، اور وہ بھی علو مطلق، وہ جہت نہیں جو مخلوق کے طور پر ثابت کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اشاعرہ جہت کا انکار کرنے کی طرف گئے ہیں. جی، یہ چیز ہو گئی جو پچھلے درس سے متعلق تھی رؤیت کے حوالے سے. تو اللہ رب العالمین کے لیے جہت علو ثابت ہے. اور یہ جو کلمات ہیں، جو حدود اور غایات اور اعضاء اور ارکان اور ادوات، یہ سارے کے سارے کلمات، ان کا استعمال امام طحاوی رحمہ اللہ نے نفی کے سیاق میں کیا ہے. لیکن اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ نہ نفی کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا اور نہ اس بات کے طور پر استعمال کیا جائے گا، بلکہ اس میں توقف اختیار کیا جائے گا اور اس کے مسئلے، اس کی تفصیل پوچھی جائے گی، اور جو تفصیل شرعی الفاظ میں وارد ہے اس کے تعلق اس تفصیل کو ادا کرنے کے لیے وہ لفظ اس کے لیے ادا کیا جائے گا. اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو موضوع ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس کو ذکر فرمایا ہے وہ ہے معراج کا. معراج کے حوالے سے پہلے اس کا ترجمہ جو آپ کے سامنے کیا گیا کہ معراج حق ہے. معراج کے تعلق سے دو الفاظ بولے جاتے ہیں. معراج کے حوالے سے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج. کیا یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں یا پھر ان کے اندر فرق ہے؟ معراج میں اور اسراء میں ان دونوں کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ جی، یہ چیز بتلانا پہلے نمبر پہ معراج کی بحث شروع کرنے سے پہلے اس کو بتلانا بہت ضروری ہے کہ اسراء اور معراج یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسراء اور معراج یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. دونوں الگ الگ مضمون پر دلالت کرتے ہیں. جی، اسراء کا لفظ یہ اسرا یسری اسراء سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا. اور معراج یہ عروج سے ہے، عین را جیم اس کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، بلندی کی طرف جانا. تو دونوں کے اشتقاق میں فرق ہے اور دونوں کے معنی میں فرق ہے اور دونوں کے محل استعمال میں بھی فرق ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ معراج حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، یعنی رات کو لے جایا گیا، رات کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا براق نامی سواری پر. براق ایک سواری ہے جو جس کا ذکر صحیح احادیث کے اندر آیا ہے، اور یہ وہ سواری ہے
جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر آپ نے جس سواری پر کیا، تو اس کا نام براق ہے۔ براق کے ذریعے سے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروایا گیا۔ اسرا کہا جاتا ہے رات کو چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور جبرائیل امین کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ سواری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی یا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے لے جایا گیا، اس کے بارے میں احادیث شریفہ کے اندر آیا ہے کہ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ اس کی نگاہ کا منتہا جہاں تھا وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، یعنی اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا، یعنی اس کی رفتار کا اندازہ آپ لگائیں کہ کتنی تیز رفتار رہی ہوگی اس سواری کی۔ اور براق اس کا نام بھی وارد ہوا ہے، اور براق کا نام براق کیوں آیا ہے اس کے بارے میں شارحین کہتے ہیں کہ دو وجہ تسمیہ اس کی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے رؤوس الاقلام آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد معراج کے موضوع پر جاؤں۔ اور معراج کا موضوع یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، جہاں ایک طرف یہ علمی موضوع ہے، وہاں خطبہ کے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے مواد ہیں، اور بہت سارے ان کے ہاں جو ہے اس کے اندر زرخیز جو ہے ایک دلچسپی کا پہلو ان کے ہاں ملتا ہے۔ تو معراج کے واقعے کو، اور مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، اور جن کا جاننا عقیدے کے موضوع پر بہت اہم ہے، اور جس کی جو ہے اپنی اہمیت ہے۔ تو معراج کے تعلق سے پہلا جو رؤوس الاقلام میں ذکر کیا ہے کہ اسرا اور معراج کے معنی کی وضاحت۔ اسرا کیا ہے؟ اس کا میں نے بتایا کہ اسرا سے مشتق ہے، اسرا یسری اسرا سے، اور کیا نام ہے، یعنی اس کا تعلق رات کو چلنے سے ہے، جبکہ معراج یہ مفعال کے وزن پر ہے، عراجہ سے، عین را جیم اس کا اشتقاق ہے، اور معراج مفعال کے وزن پر یہ اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ یعنی چڑھنے کا وسیلہ اعلیٰ۔ تو معراج کا معنی اور اسرا کا معنی بھی فرق ہے، اور دونوں کی جگہیں بھی الگ الگ ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کی جائے گی۔ اس کے بعد معراج کے واقعے میں ایک چیز یہ ذکر کرنے کی ہے جو ہم انشاءاللہ ابھی تفصیل سے بیان کریں گے، کہ اسرا اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کرائی گئی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سے زائد دفعہ معراج اور اسرا کا واقعہ پیش آیا، یعنی حل تکرر الاسراء والمعراج، اسرا اور معراج کا واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا یا پھر ایک ہی دفعہ پیش آیا، اور اسرا اور معراج کا واقعہ پیش کب آیا، یہ بات۔ اسی طریقے سے اسرا اور معراج یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا، یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ اچھا، ایک بات اور کہ کیا معراج کا واقعہ یہ حالت بیداری میں پیش آیا یا حالت نوم میں، سونے کی حالت میں، یہ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی یا حالت بیداری میں؟ یہ سارے مسائل ہیں جو معراج کے تعلق سے لوگوں نے ذکر کیے ہیں، اور ان کو بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسرا اور معراج کے تعلق سے واقعات کی تفصیل کیا ہے؟ اسرا اور معراج کے تعلق سے واقعات کی تفصیل کیا ہے؟ کیا تفصیلات جو پیش آئیں شب معراج، جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے،
جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، کیا وہ سب چیزیں بالکل کلیئر طور پر، بالکل واضح طور پر احادیث کے اندر موجود ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر اس واقعے کی تفصیلات اور جزیات کو بیان کرنے میں احادیث کے مابین اختلاف ہے۔ بعض حدیثیں وہ ہیں جنہوں نے صرف اسراء کے واقعے کو بیان کیا، معراج کے واقعے کو نہیں بیان کیا۔ بعض حدیثیں وہ ہیں جنہوں نے صرف معراج کے واقعے کو بیان کیا، اسراء کے واقعے کو بیان نہیں کیا۔ اور یہ روایتیں صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر موثوق مصادر کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اور چونکہ جن روایتوں میں اسراء کا ذکر ہے معراج کا نہیں، جن میں معراج کا ذکر ہے اسراء کا نہیں، تو اس اختلاف کی وجہ سے واقعات کو مرتب انداز میں ذکر کرنے میں اختلاف واقع ہوا۔ یہ چیز جو ہے بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جس سواری پر لے کر جایا گیا وہ سواری براق کہی جاتی ہے۔ اسراء جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یہ چیز یہاں واضح کرنا ضروری ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا اسراء کا اور معراج کا فرق بتلاتے ہوئے معنی کا، کہ اسراء کہا جاتا ہے مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق نامی سواری پر کیا، یہ اسراء ہے، رات کا سفر۔ پھر بیت المقدس سے آسمان پر جو لے جایا گیا وہ معراج کے ذریعے سے لے جایا گیا، یعنی معراج جو آلہ ہے، جو سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمان پر چڑھایا گیا۔ تو معراج یہ الگ چیز ہے، معراج براق پر نہیں ہوئی تھی۔ براق پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا وہ مکہ سے بیت المقدس کا ہوا تھا۔ بیت المقدس سے آسمان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا وہ معراج کے ذریعے سے لے جایا گیا، اور اس کے بارے میں احادیث کے اندر تفصیل آئی ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اسراء الگ چیز ہے اور معراج الگ چیز ہے۔ یہاں پر براق کو براق کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو قول ذکر کیا جاتا ہے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا جب اس پر گفتگو ہوگی۔ اسی طریقے سے معراج کے اندر ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام رضوان اللہ، انبیاء کرام صلوات ربی وسلامہ علیہم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی بیت المقدس کے اندر۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت جو فرمائی تھی، وہ انبیاء کرام کیا اپنے جسم اور اپنے ارواح کے ساتھ، اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں پر موجود تھے، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روحوں کی امامت کروائی؟ ظاہر سی بات ہے وہ سارے کے سارے انبیاء گزر چکے ہیں پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جو امامت کروائی، حضرت جبریل نے سارے کے سارے صف باندھے کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے انبیاء کرام، اور جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے امامت کے مصلے پر کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی امامت میں سارے انبیاء کرام کو نماز ادا کروائی۔ یہ انبیاء کرام کی جو جماعت ہوئی وہاں پر، یہ انبیاء کرام صرف اپنی روح کے ساتھ تھے یا اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے؟ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہم کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بہت ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں آئیں۔ وہاں پر جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ دو طرح کی تھی۔ ایک وہ تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ کہتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الاشیاء فی المعراج بقلبہ ورآها بعینہ، یعنی کچھ چیزیں وہاں ایسی تھیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی بصیرت سے جس کو دیکھا۔ اور
یہ دونوں رؤیت قرآن کی آیت سے ہی ثابت ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ دل نے جن چیزوں کو دیکھا اسے جھٹلایا نہیں، یعنی اس کی تصدیق کی۔ اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ وہیں پر آگے اسی صورت مبارکہ کے اندر سورہ نجم کی کے آغاز میں وہیں پر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، تو یہاں پر بصر کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رؤیتیں ایسی تھیں جو صرف دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور کچھ مشاہدات ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کیے۔ یہیں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی فرمایا تھا؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو معراج کے واقعے میں اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہ واقعہ یہ بیان ناقص رہ جائے گا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ رب العالمین کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا؟ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین سے گفتگو، اور گفتگو کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایا اور تحائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، ان میں سب سے اہم چیز تھی نماز پنجگانہ، جو پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا اور کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو ادا نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جاتے آتے رہے، اور ہر مرتبہ نمازوں کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 پر معاملہ رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں لوٹوں، اور اب میں لوٹنا نہیں چاہتا۔ اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن اجر میں 50 کے برابر ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تک جانا اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا، اس کی تفصیل کیا ہے، اور پھر یہ جو لوٹے وہ کتنی مرتبہ لوٹے، ہر مرتبہ لوٹنے پر کتنی نمازیں کم ہوئی، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو آخری جملہ یہاں پر ادا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صلی اللہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے اس کی وضاحت کی جائے گی، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب صلاۃ کی نسبت کی جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرے، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مومنین کے لیے یا انبیاء کرام کے لیے دعا اور استغفار، اور صلاۃ کا لفظ اگر بندوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنے کا۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے ساتھ کہا جاتا ہے، کیا کسی بندے کے ساتھ بھی کہنا درست ہے؟ اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی زید، اللہم صلی علی مریم، اللہم صلی علی ابی، اللہم صلی علی جدی، کہہ سکتے ہیں ایسا یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ اہم رؤوس الاقلام ہیں جو آج انشاءاللہ گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اب ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جیسے جیسے یہاں پر گفتگو ذکر کی گئی ہے۔ اسراء اور معراج کے تعلق سے عقیدے کا کیا تعلق ہے، یہ سب سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے
اور پھر میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. تقریباً 2.5 منٹ رہ گئے ہیں زوم کا پہلا دورانیہ ختم ہونے میں. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پہلا دورانیہ ختم ہونے کے بعد پھر اسی لنک سے دوبارہ فی الفور جوائن ہو جائیں تاکہ ہمارے ٹیلی گرام پر جو لوگ ہیں ان کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور گفتگو بھی ہماری وقت پر انشاءاللہ سمیٹی جا سکے. جی تو معراج کا عقیدے کے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات آپ کو سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ عقیدہ کا درس سن رہے ہیں تو معراج کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، تو اس کا میں نے ذکر کیا آپ سے کہ معراج یہ مکمل غیبی معاملہ ہے. اگر آپ عقل کو اس میں دخل دیں گے، اپنی عقل کے ذریعے سے اگر آپ اس کو ثابت کرنا چاہیں تو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس جانا، بیت المقدس سے 7 آسمان پر جانا، 7 آسمان اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر. صرف 7ویں آسمان پر رک نہیں گئے، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پر گئے. یہ اتنا سارا سفر اور رات بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ عقل کے دائرے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. اس لیے معراج کا پورا واقعہ غیب سے تعلق رکھتا ہے. اسراء کا بھی اور معراج کا بھی، دونوں میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اسراء کا معاملہ ہو یا معراج کا معاملہ ہو، یہ دونوں معاملہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب یہ عقیدے کے بنیادی ارکان میں سے ہے. یہاں سے معراج کا تعلق عقیدے سے بنتا ہے. اور اسراء اور معراج کا معنی بتلایا گیا کہ اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہونا، ایک چوپائے پر جو کیا نام ہے خچر اور گدھے کے درمیان کی جسامت والا تھا، جیسا کہ روایات میں آیا ہے. وَكَانَ عَلَى دَابَّةٍ بَيْنَ الْبَغْلِ وَبَيْنَ الْحِمَارِ، اس کی جسامت کیا تھی کہ وہ خچر اور گدھے کے درمیان، اور اس کا نام تھا براق. اور وہاں سے آسمان پر ایک آلہ کے ذریعے سے چڑھے جس آلے کا نام معراج ہے. تو معراج الگ چیز ہے اور اسراء الگ چیز ہے.